الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات پڑھ لیں. حضرت محمود آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اس نشست اور اس حاضری کو میرا خود عبادت میں شمار فرمائے. یہ دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ سب عزاداروں کی دعائیں قبول فرمائے. اراکین انجمن کے اور آپ سب عزاداروں کی رزق میں برکت عطا فرمائے. عزادار ماتمی مظلوم کربلا سے پیار کرنے والے ایام اعظام میں دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں اور مصروف عزاداری ہے، آپ دعا کیجیے مالک سب کی حفاظت فرمائے. سب سے بڑی دعا ہے والد الامر والد العصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پاک میں اللہ تعالی فرمائے. صلوات کی عبادت قبولیت دعا کے لیے سارے فرمائے. اجازت ہے جی میں بات کر سکتا ہوں. میں مسلسل جو گزارشات کر رہا ہوں وہ ذات ختمی مرتبہ کے حوالے سے ہے. اللہ نے حضور کو سورہ جمعہ کی آیہ مبارکہ امیین میں نبی بنا کے بھیجا. حضور عربوں میں مبعوث ہوئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری عربوں میں اس لیے ہوئی کہ حضور خود بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے. آواز میری پہنچ رہی ہے؟ گزارش پھر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک غلط فہمی ہے کہ اکثر بندے یہ سمجھتے ہیں حضور عربوں میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ عربی تھے. سارے بھائی متوجہ ہوں گے تو بات. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں حضور عربوں میں اس لیے آئے یہ خود بھی عربی تھے. اگر یہ وجہ ٹھیک ہے تو پھر پنجابیوں کے لیے مرزا غلام احمد ٹھیک نہیں. جہاں تو یار آپ کو پریشان ہو گیا. ایک بات آپ سمجھ تو رہے ہیں. ماشاء اللہ جیت چہرے اچھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں. میں تو طفل مکتب ہوں، آسان سی باتیں کرتا ہوں. بزرگ علماء کو آپ سن چکے ہوتے ہیں. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ زبان کی بات نکھرا نکھرا مجمع ایک بات میں دیر نہیں کرتا ہوں تو میں ایک بات ذہن میں رکھیں. حضور عربوں میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ خود عربی تھے. عربوں میں حضور اس لیے آئے کہ سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں.
سب سے زیادہ برائیاں عربوں میں تھیں. اجازت ہے بات آگے بڑھانے؟ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ عربوں میں اس لیے کہ سب سے زیادہ معاشرہ برائیوں کا مرکز جو ہے وہ عرب تھے. پتہ نہیں کون اس باریکی پہ مجھے سبحان اللہ کہتا ہے. یہ تھیں جو میں نے کہا نا کہ برائیاں عربوں میں تھیں، یہ میں نے تکلفاً کہا ہے. سارے بندے تو اب توقع ہر بندے سے رکھ کے کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ تکلفاً ڈاکٹر صاحب میں نے تکلفاً کہا ہے. جو ماضی کا صیغہ میں نے استعمال کیا نا، آپ چاہیے مجھے یہی انتظار کہ مجمع میں سے کوئی بندہ بول پڑے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ فطرت کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی آزاد. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. بولا کرو رحمت فرما میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ برائیاں اس معاشرے میں تھی. نفیری چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تاریخ عرب پڑھ لیں. وہ ننگے بدن کعبے کے ارد گرد بھاگتے تھے، بے لباس ہو کے، اور سمجھتے یہ تھے یہ عبادت کر رہے ہیں. اب میرا مجمع خود سوچ لے جن کی عبادت یہ ہے، شرارت کیا ہے. ایسے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے حسین کے نانا آ گئے. حضور یہ کہنا ذوق ہے، سردار نبیوں کا جتنا جتنا مقام بلند ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑے. حضور ایسے معاشرے پریشان تو نہیں ہو جائے. کچھ بندے ہمارے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے ہونا تو نہیں چاہیے کہ یار کو مولا مولا کرنا چاہیے، نبوت کی گالی شروع کر لیں. یہی ہمارے پہ الزام ہے کہ نبی کی بات کرو تو مجمع چپ ہو جاتا ہے. مجھے تیسرا دن ہے میں نبی کے سسٹم کو سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. بندے یا علی بھی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو غلط فہمیاں تو تمہاری مسلمانوں دور ہونی چاہیے کہ جی جب یہ خوش ہوتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں. انہیں کیا پتہ نبی کسے کہتے ہیں. میں ریاض رضوی اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعوں کو کیا پتہ نبی کیا ہے؟ میں بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، پبلک میں کہہ رہا ہوں، دنیا جہاں تک آواز جا رہی ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر زمانہ شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتا آج دنیا میں مرزائی کوئی نہ ہو. میری تائید کریں آپ، زحمت آئیے تشریف لائیں. ہمارے نزدیک مقام رسالت کیا؟ ایک بدبودار معاشرے میں حضور آ گئے. ماشاءاللہ یزکیہم تزکیہ کرنا تھا، معاشرے کو برائیوں سے ماشاءاللہ پاک کرنے کے لیے حضور تشریف لا. اب آپ پہلے چپ ہیں، مزید پتہ نہیں اب کتنا چپ ہو گیا. طریقہ حضور نے پتہ کیا اختیار کیا معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ نفرت برائی سے کرو، برے سے نہیں. مہربانی سر، اتنے بندے بھی بول پڑے، غنیمت ہے. اور جو حلف دے کے آتے ہیں
وہ اپنے حلف کو برقرار رکھے. انہیں میں مجبور نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں روزانہ کہہ رہا ہوں مجھے گھورو نہ. اگر زبان اللہ نہیں کرنی تو سر جھکا کے بیٹھ جائے, لیکن آواز تو میری آپ تک بھی پہنچ رہی ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی مطلب ماشاءاللہ راکروں کو کرے, اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے سننے کا, اور کچھ بندے چپ ہی اچھے لگتے ہیں. وہ بولے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لہذا حضور نے معاشرے کو بہتر کرنے کے طریقہ یہ اختیار کیا کہ نفرت بول پڑو, کوئی FIR نہیں ہو, نفرت برائی سے کرو, برے سے نہیں. اب آپ میرے خیال کیا اسے کہتے ہیں کہ مجھے سید مہمان سمجھ کے آپ اظہار نہ کریں, لیکن ذہنوں پہ بوجھ ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ برے سے نفرت بھی نہ کریں, لیکن طریقہ نبوی یہ تھا کہ اگر برے سے نفرت کرو گے پھر اچھا کسے کرو گے. کام مشکل ہے, حضور کا مشکل ہے. اسے ہی بال سے باریک اور تلوار سے تیز کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. نفرت برائی سے کرنی ہے, برے سے نہیں. میں زیادہ انتظار نہ کرواؤں, آپ کہیں زیادہ ہی پریشان نہ ہو جائیں کہ رضی صاحب مشکل باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں آسان باتیں کرتا ہوں. میں آسان کر کے ہی سمجھا رہا ہوں, مشکل بات کو بھی آسان کر دیتا ہوں. نفرت برائی سے کرو, برے سے نہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہے, سید حسنات صاحب. ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے نا, وہ نفرت بیماری سے کرتا ہے, بیمار سے نہیں. آپ جینے ذرا رحمت فرما لیں. اگر ڈاکٹر بیمار ہی سے نفرت کرے تو پھر علاج کس کا کرنا ہے؟ اور میں ہی سواد لینا ہے. بسم اللہ تشریف رکھے. ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے اسے بیمار کو قریب بٹھانا پڑتا ہے. مجھے کہا جائے جی ڈاکٹر حسنات صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑی پریکٹس ہے, اور جناب چاہوں تو کلینک پہ رش بھی بڑا, اور اگلے دن میں آگے حیدریہ میں کہوں جی بڑی تعریفیں سنی تھی شاہ جی کی کہ بڑے کمال ڈاکٹر ہیں, عجیب ڈاکٹر ہیں. مریضوں کو سجے کھبے بٹھا کے بیٹھے, وہ علاج کرنا ہے, سجے کھبے مریض نہ بٹھائیں تو اور کیا کریں. سارے نہ ہی سمجھو گے. خدا قرآن میں فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم, اور میرا سید سردار یہ حکمت والی کتاب تیرے پاس ہے. محمد حکیم ہے, معاشرہ بیمار ہے, علاج نہیں کرنا. ہمارے پاکستان میں یقیناً آپ کا بھی آنا جانا ہے, وہ جو دیہاتوں میں حکومت نے کچھ عرصہ سے میڈیکل کی سہولت شاہ جی دی ہے, وہ کیا اسے کہتے ہیں میڈیکل سینٹر, ہاسپٹل دیہاتوں میں قصبوں میں بنا رکھے, بیسک ہیلتھ یونٹ کے نام سے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب بلڈنگ جو ہے وہ تو ہے صرف 10 مرلے میں, اور باقی 2 کنال صحن پڑا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بے وارث مریض وہاں مر جائے تو ڈاکٹر یہی کہے گا نا کہ یہیں کہیں دفن کر دو. ہسپتالوں میں دفن ہونا فضیلت نہیں ہوتا, بے وارثہ ہونے کا ثبوت ہوتا. ایک دوسرے کو داد ہی دے دو. بہت شکریہ. نفرت بیمار سے کرو, بیماری سے, بیمار سے. طریقہ علاج تبھی ہوگا. حضور کا مشن بھی یہی تھا کہ نفرت بیماری سے کرو, برائی سے کرو, برے سے نہیں. لیکن ہمارے اسلامی پاکستانی خاص کر معاشرے میں کیا کہ بندے کے 40 سال تو گلی محلے میں گزر جاتے ہیں, اور جس عمر میں گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں پھر بندے مسجد میں ڈیرا لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ بل تو مسجد نے دینا.
जून जुलाई का महीना, ठंडा माहौल, अल्लाह का घर, कज़ा नमाजें अदा हो रही, फारिग टाइम में कुरान की तिलावत हो रही, गली मोहल्ले में लोग कहते हैं जी कमाल बुजुर्ग हैं, रहते ही मस्जिद में, हालांकि अपने 40 साल इसी तरह गुजरे, लेकिन जब अल्लाह के घर पे नाम बन गया कि बहुत कमाल है, बहुत अच्छे, मस्जिद से बाहर निकले, गली में दुकान थी, वहां मुसलमानों के यंग बच्चे खड़े हुए थे, बाबा जी ने दूर से कहना चाहिए तुम काफिर हो, तुम्हें मस्जिद में आने की तौफीक नहीं है, काफिर तो हो तुम, लेकिन उन्हें काफिर कह रहे हैं, अपने 40 सालों की खबर ही नहीं ले रहे। आपकी परेशानी की मुझे दाद देना पड़ा। उन्हें काफिर 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 कह रहे हैं। और गुज़श्ता अपने सालों की, जिसे अपने सालों की खबर हो वो दूसरों को काफिर नहीं कहता। मैंने कल की मेरे ख्याल गुफ्तगू में या उससे पहले ये गुजारिश की, ये अपील की कि हमें काफिर कहने वालों ने काफिर क्यों कहा? तौहीद पे हमारा ईमान है, रसूल अल्लाह की रिसालत पे ही नहीं, खत्म नबूवत पे हमारा ईमान है। मेरी ताईद करें, आप चुप नहीं रहेंगे। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी के बाद भी नबी कोई नहीं और हमारे नबी जैसा भी नबी कोई नहीं। मुतवज्जे है सरकार, जब हमारा खत्म नबूवत पे भी ईमान है, तौहीद और रिसालत पे भी ईमान, कुरान के 30 पारों पे हरफ हरफ पे लफ्ज लफ्ज पे हमारा ईमान, तो फिर क्यों मुसलमानों ने काफिर कहा? कहते जी शिया सहाबा के बाद रिजवानुल्लाह को नहीं मानते। मैंने कल कहा हम मानते हैं, लेकिन अगर गुनाह भी माने तो काफिर नहीं है। मजमा चुप रहेगा, मुझे अफसोस रहने, अगर सहाबा को न मानने से बंदा काफिर बन जाता है, फिर उन सहाबियों का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते? बोलेंगे आप सहमत हैं? क्यों करें? मेरी बात में अगर यकीन नहीं आता तो हमें हमारी अपील है उलमा इस्लाम से, इन बुजुर्गान दीन से कि फिर नई नस्ल को बताते क्यों नहीं कि नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह का कातिल कौन है? नबी के प्यारे सहाबी हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला को किबला सेहतन बागिया ने कत्ल कहां पे किया था? नबी के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर को गधे की खाल में सी के जिंदा जलाने वाला कौन है? हमसे नहीं कहा जाता कातिल भी रज़ी अल्लाह, मक़तूल भी रज़ी अल्लाह। क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहा, माई का बेशक बढ़ाते जाए। आपने इसका इजाफा किया, इसने मेरा गिरबान पकड़ लिया। उतारे सरकार से, या तो कुछ फायदा होता फिर भी। मुतवज्जे है सरकार, परेशान तो नहीं हो जाते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बाबा जी 40 साल गलियों में उन्हीं गलियों में फिर के जैसे खुद दुकानों पे खड़े हुआ करते थे, आज दुकान पे खड़े हुए बच्चों के गले पड़ रहे। तुम काफिर दोस्ती जहन्नमी हो, तुम मस्जिद में कभी नहीं आता। बजाय काफिर जहन्नमी कहने के अगर बाबा जी बच्चों के पास आके मिलते, उनसे खैरियत पूछते और साथ कहते बेटा वो तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? एग्जाम ठीक हुए, पेपर सही हुए, थ्योरी ठीक थी, प्रैक्टिकल ठीक थे। बेटा मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत सी दुआ कर रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे वतन का मुस्तकबिल। तो बच्चे सोचेंगे अभी तो हम मस्जिद नहीं जाते, और ये बुजुर्ग कितनी दुआएं दे रहे हैं। और अगर हमने मस्जिद जाना शुरू, बुराई से हट जाएगा। अगर तरीका हुजूर वाला इख्तियार करेंगे, नफरत बुराई से करो। कहेंगे जी हुजूर की सीरत में कोई वाकया है,
کمال ہو گئی. واقعات تو آپ نے ہر جمعے میں سنے ہوں گے. اہل اسلام بھائی زور ہی اور بچپن میں ان کو واقعات دیا کرتے تھے کہ حضور مکے کی ایک گلی سے گزرتے ہیں اور ایک مشرقہ مائی حضور کے سر پہ اپنے گھر کا معذلہ کوڑا پھینکتی تھی. وہ بدلے لیتی تھی اپنے بتوں کے کہ یہ ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ اپنے نفرت کا اظہار اس طرح کرتی تھی کہ وہ حضور کے سر پہ. اہل اسلام کہتے ہیں میں بھی سنا رہا ہوں وگرنہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ مکمل قرآن ہے محمد, مجسم قرآن ہے محمد. اگر وہ مائی کوڑا پھینکتی بھی ہوگی حضور پہ نہیں گرتا تھا, سچے کھبے گر جاتا. آپ کی خاموشی کے کیونکہ ہمارے برادران ہیں اور برادران اسلامی ہمارے بھائی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بی بی اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کرتی تھی کہ وہ جسارت کرتی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی وہ ابتدائی جو مبادیات والے کتابچے ہوتے ہیں اس میں اس واقعہ کی تفصیل میں لکھا گیا. حضور ایک دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا, حضور دوسرے دن گزرے اس نے جسارت کی, حضور تیسرے دن گزرے. لکھنے والا کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مائی ضد پہ آ گئی ہے تو یہ گلی ون وے ہے, نہ بھولو مجھے خدا کے اللہ کے نبی گلی بدل لے. رسول اللہ ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے نا, آگے مسجد ہے ماتمیوں سے کہو روٹ بدل دے, کہو نبی سے کہ اگر وہ ضد پہ آ گئی ہے آپ گلی کیوں نہیں بدلتے. نبی جواب دیں گے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں, اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلتے. بہت شکریہ. علی علی نعرہ کے نعرہ حیدری بھی ہوتا ہے. تو آج تو میرے سامنے پتہ نہیں ذہنی طور پہ کہاں ہے, لیکن یہ باتیں بھی سنا کرو. نبوت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ایک دن نبی گزرے وہ روزانہ جسارتیں کرنے والا. آج نہیں. اگر نبی ہم جیسا ہوتا وہیں سے واپس پلٹتا, اپنی حویلی میں جا کے مصلی بچھاتا, شکرانے کے نفل پڑھتا کہ شکر بلا مگروں لے. کیونکہ جب بیویاں تگڑی ہو جائیں اگر نفل ہی سہارا ہوتے کہاں چلے جاتے ہو. متوجہ ہے سر کا بڑی معذرت کے ساتھ. حضور نے اپنی حویلی میں واپس جا کے مصلی نہیں بچھایا, شکرانے کے نفل نہیں پڑے. اب پلر آلے سبحان اللہ ماشاءاللہ کر دیا. میں سمجھ رہا ہوں باتیں آپ خشک سمجھ رہے ہیں, لیکن میں نتیجے پہ نتیجہ دے رہا ہوں. یہ تو زیادہ غور نہ کریں, سارا مجمع ہی تو اندر غور کرنے لگے. حضور کے آئیے بڑا نورانی روحانی سچ ہے. مالک آپ کو ہر قدم پہ صحت والی زندگی, سب عزاداروں کی میرا مالک حفاظت. آئیے شادی سکون آپ ہی سے ہوتا ہے. بہت شکریہ. اجازت ہے میں بات آگے بڑھاؤں. حضور کو جب خبر ملی کہ وہ جسارتیں کرنے والی تو بیمار ہے, ضعیف العمر تھی, اوپر سے بخار کمزور کر کے, حضور واپس نہیں مڑتے. آپ کے ذہن میں تو دوہرا رہا ہوں, حضور نے اس کے دروازے پہ دستک. ضعیف العمر تھی, اوپر سے بخار, نقاہت, کمزوری, اٹھتی گرتی سنبھلتی دروازے تک آ گئی اور باہر اسے کھڑا دیکھا. جس کی روز گستاخیاں کرتی تھی, لیکن کیونکہ آخر تخم بدبوؤں کا تھا
بجائے اظہار تشکر کی پتہ کیا کہتی ہے؟ اچھا جب تک میں صحت میں تھی تو بھی چپ کر کے گزر جاتا تھا، آج مجھے کمزور سمجھ کے تو بدلے لینے آئے ہو؟ سرکار نے کہا بدلہ لینے کہاں آئے ہو؟ مجھے پتہ ہی اب چلا ہے تیرا ہے کوئی نہیں اور تو بیمار ہے، میں پوچھنے آیا ہوں کسی چیز کی طلب ہے؟ یہ واقعات آپ کے ذہن میں، یہ واقعہ آپ کے ذہن میں، بلکہ میرا خیال ہے وہ ایک دوسرا ایک مائی کا بھی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہمارے بھائی بڑی شدت سے سناتے ہیں کہ اس مائی کا سامان بڑا وزنی تھا، مختلف علاقوں میں چہرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ بیگ کہیں گے یا بچکڑی کہیں گے یا پتہ نہیں کیا کہیں گے، وہ جی گٹھری اٹھا کے چل رہی تھی، آپ نے آسانی کر دی، گٹھری اٹھا کے چل رہی تھی اور بیچاری سے چلا نہیں جا رہا۔ دیکھیں مجھے کوئی زیادہ بریڈ فورڈ کے روٹ کا پتہ نہیں، وہ راجہ واجد میرا بھائی ہے، وہ مجھے سپیڈ لے آتا ہے، میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن یہ حیدریہ سے لے کے آپ نے مین سٹاپ تک وہ بیگ لے کے جانا تو آپ کو یہیں پہ پتہ احساس نہیں ہو جائے گا کہ یہ سامان اٹھا کے میں وہاں تک جا بھی سکتا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ میں پریشان ہوں یہ واقعہ پڑھ کے کہ جی چل نہیں سکتی تھی، ہم اگر سامان اٹھا کے روڈ تک جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جا سکیں گے یا نہیں۔ یہ عربوں کی بیویاں بغیر سوچے کیوں گھروں سے نکل بہت شکریہ، لیکن ہم اس گہرائی میں جانا نہیں چاہتے۔ جو بھائی ہمیں سناتے ہیں ہم وہی سنتے ہیں اور وہی بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ سامان وزنی تھا اور حضور نے آگے بڑھ کے وہ گٹھری اپنے کندھوں پر رکھی۔ کیا کہنے نکھرے نکھرے چہرے بیٹھے ہیں، یہ کہنا آسان ہے کہ ایک مشرقہ بی بی مائی کا سامان وہ اٹھا رہے جس کی وجہ سے کائنات حضور یہ خطابت کر لینا سوکھ ہے، یہ بات کر لینا آسان ہے، مگر نہ پریکٹیکل بڑا مشکل ہے۔ ایک غیر مذہب کی مشرکہ کافرت، لیکن دیکھیں معاشرے کو بہتر کرنے والے نبی نے پریکٹیکل دے دے کے دکھایا۔ بری ترین تھی وہ جس کی خیریت پوچھنے گئے تھے نا، مجھے بات آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں، اس نے پتہ کیا فکرہ کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تو مجھ سے ضرورتیں پوچھ رہے، تیرے سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ مجھ جیسی ذلیل دشمن سے ضرورت پوچھ رہے۔ محمد نے اپنے دشمن کو ذلیل نہیں کہا، دشمن خود سمجھتا ہے۔ آئے ہائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ میں تو سمجھا سی شاہ جی بھی نعرہ تسی بھی بھول گئے ہو، سارے میرے بھائی کیونکہ بس تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا احسان ہے۔ اور جھجک دور کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایس او پیز ہے نا، انہیں بہتر کرو۔ مولانا کرونا صاحب اب تقریباً جا چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس کے، یہ میں نہیں کہ میں کچھ سکھا رہا ہوں آپ کو، آپ مجھ سے سینئر بھی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ عزادار ہوں گے، مولویوں کو تو عزادار کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن میں فکرہ کہہ رہا ہوں ممبر کے قریب بیٹھا کرو، بچ کے نہ بیٹھا کرو۔ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے۔ اچھا وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی، یہ مائی گٹھری نہیں اٹھا سکتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی حضور دے پیچھے اربا مائیاں کیوں بن۔ لیکن بہرحال جو سیرت نگاروں نے لکھا ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے اور بیان۔ بہرحال میں لمبی بات نہ کروں،
یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ جتنے خوبصورت پیرائے میں سن رہے ہیں. باقی جو میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ کو ماشاء اللہ کو آپ نے بالکل اثر نہیں لینا. یہ مولویوں کی ذاکروں کی ہمیں مجبوری ہوتی. بڑا خوبصورت آپ کا ماحول. بہت شکریہ بہت شکریہ. حضور نے سامان اس کا اپنے کندھے میں تھا اور جہاں تک اس نے جانا تھا اپنی زحمت کیجیے. حضور وہاں پہنچے سامان رکھ دیا. حضور ابھی ینگ تھے وہ بوڑھی تھی. سامان رکھ کے جب پلٹنے لگتے ہیں نا تو اس بیوی نے ایک فکر رکھا. کہنے لگی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے. خدا کے لیے زحمت کیا کر. کہنے لگی میں تجھے جانتی تو نہیں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے. نکھرا نکھرا مجمع. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں بٹھا لو مزہ اسی زندگی میں ہے. کردار بندے کا ایسا ہونا چاہیے اسے مذہب نہ بتانا پڑے. آپ سلامت تمہارے جہاں بھی رہ رہے ہو آپ اگر یورپ میں ہیں یو کے میں ہیں آپ پاکستان میں جس معاشرے میں بھی ہے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے مکان کے دروازے پہ آپ نے مولا کا علم لگا لیے اور محلہ جانتا ہے یہ شیعہ ہے علی کا پھر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میرا معاشرہ مجھے سمجھتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے کردار میرا ٹھیک نہیں ہوگا لوگ کہیں کہ مذہب ہی ایسا ہے. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم اپنے معصوم مرشدوں کو بدنام کریں. کاروبار والی جگہ پہ ہو اور انہیں پتہ ہے کہ یہ آل محمد کے شیعہ ہیں پھر کاروبار اتنی دیانتداری سے کرو کہ معاشرے کو کہنا پڑے کہ دکانداری اگر کرنی ہے تو علم والے دروازے پہ جانا وہاں 2 نمبری نہیں ہو سکتی. اگر آپ آل محمد کے شیعہ ہیں اگر آپ آل محمد کے شیعہ ہیں اگر آپ مولا عباس کے ماننے والے ہیں پھر سیدوں کے منت کر رہا ہوں مادمیوں سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ کی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اگر مزدوری بھی کر رہے ہو اپنی فیکٹری میں اتنی دیانتداری سے مزدوری کرو کہ مالک فیکٹری کا شیعہ مزدور ڈھونڈتا پھرے. اجازت ہے میں بات کروں؟ مجھے نہیں پتا مجھے یہ بات کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی لیکن اگر کسی ایک بندے تک بھی میسج چلا جائے سبحان اللہ یار ایک بندہ دشمن ہے مولا علی علیہ السلام کا آپ شیعہ ہیں علی علیہ السلام کے اگر معاشرے میں دونوں کے کردار میں فرق ہی نہیں ہے شیعہ کس طرح بن گیا. ہمت کرو زحمت کرو برداشت کرو یار. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ بارشوں والے ہیں. میں نے پاکستان میں ایک مجلس پڑھی اور وہ موت کے حوالے سے مجلس تھی اشارے ثواب کے شاہ جی حوالے سے اور میں نے وہ مجلس پڑھی اور مجمع داد نعرے اشارے سوری میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بھی وہی کریں جی وہ بڑی داد سے نعرے اشارے تو میں گاڑی میں بیٹھنے کا تو ایک بھائی نے کہا جی یہ بھائی شیعہ نہیں ہے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اسے کہنے لگے رضی صاحب ہمارے ہاں بھی موت فوت ہوتی ہے مسجد میں ذکر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا مجمع تو سہما سہما بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کے موت کی مجلس ہے اور بندے نعرے لگا رہے ہیں. میں نے کہا موت سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. کسی اور موقع دے ہو ایک بندہ کتا کر دیتا ہے باری نہ متوجہ ہے سرکار
سر جو میں گزارش کر رہا تھا اس بیوی نے کیا، مہربانی سر بہت شکریہ، اس بیوی نے کیا، لیکن ہر خطیب کا ایک لہجہ ہوتا ہے، پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اسی یہ نہیں بھی ہمت نہ کریے کہ ادھے بندے ستے ہو، ظاہر ہے ورکنگ ڈیز ہے یار، آپ مجبوری آپ کی تھکے ہارے پہنچتے ہیں۔ اس بی بی نے فکرے کیا کہے تھے کہ میں تجھے بول پڑھو جانتی تو نہیں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان، میرا سامان اٹھا کے لائے ہو، میں ایک غریب عورت ہوں، مزدوری دینے کی پوزیشن میں نہیں، اگر تم کہو اس اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں، اگر تم کہو تو اس اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں۔ سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ کائنات کو نصیحت کرنے والا تو میں خود ہوں، اور سیرت پکارنے والوں کبھی اس لہجہ میں بھی سنا کرو، کہہ دیتے ہو کہ نہ سے میں خود ہوں، تو کون ہوتی ہے مجھے نصیحتیں کرنے والا؟ نہ یہ نہیں کہا۔ جب اس مشرکہ بیوی نے کہا میں اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں تو حضور کا لہجہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہاں آپ کہیں کیا کہنا چاہتے مہربانی قبلہ وہ ایجڈ خاتون ہے، اس کی ایج حضور سے زیادہ ہے، نبی کا کلمہ رواج سمجھ کے نہ پڑھو، سیرت کے پیپر اس لیے نہ حل کرو کہ میں نے پاس مارکس لینے ہیں، میں نے اچھے نمبر لینے ہیں، پریکٹیکل محمد کا دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں آپ کہیں، غیر مسلم بزرگ عورت سے حضور کا یہ رویہ تھا، آپ کہیں، آپ نصیحت جو کرنا چاہتی ہے کریں، میری ماتمیوں سے اپیل ہے، عزاداروں سے اپیل ہے، اگر مسلک آل محمد کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہو پھر بزرگوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو، کیا کہنے نفرتوں سے میسج نہیں پہنچتے، ہر بندہ اپنے مذہب کا سفیر ہے، آپ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم نے مسلک اہل بیت کا تعارف لوگوں سے کرانا ہے، اور تعارف گفتگو سے نہیں ہوگا، کردار سے ہوگا۔ حضور نے کہا آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کہا میں کبھی نہ کہتی لیکن تو کیونکہ اچھے گھر کا ہے لہذا میں تجھے بتانا چاہ رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا، میں اپنے آپ کو داد دوں گا، میں کہوں رضوی صاحب کیا بات، رضوی صاحب سبحان اللہ، یار مجھے میرا کام کرنے دو، آپ کا کام ہو تو آپ کریں۔ اس بیوی اللہ ہو، اس نے کیا کہا کہ تم کیونکہ اچھے کرتے اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا، اس کے جادو میں پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس مائی کو نہیں خبر میں کس کی ہونے لگی۔ اچھا میں نے اس مائی کو تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ پٹ سدھ کی، وہ مائی لوکل مکے کی رہنے والی تھی، دوسری اور یو کے والے نے لوکلوں کی سمجھ دو، ایک ہوتا ہے مہاجر جو کہیں سے ہجرت کر کے آتا، ایک ہوتا ہے جو مقامی آباء و اجداد سے اسی علاقے میں رہنے والا، اسے لوکل کہتے ہیں، وہ مائی لوکل مکے کی تھی، اور یہ جو لوکل خاندان ہوتے ہیں نا
انہیں علاقے کے لوگوں کے شجروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں اس مشکل بات میں دھیان دینے کا نہیں. مہاجروں بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا, وہ تو کہیں سے آئے ہوتے ہیں, لیکن جو لوکل فیملیاں ہوتی ہیں نا, انہیں اپنے علاقے کے قبیلوں کے نہ ہمت کریں, بہت نہ لیں, پلیز رحم کریں. میں اتنی محنت کر رہا ہوں, آپ جناب پتری مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. لوکل بندے کو علاقوں کے قبیلوں کے برادریوں کے حسب نسب کا بڑا پتا ہوتا ہے. وہ واقف ہوتے ہیں علاقے کے ہر خاندان سے. یہ لوکل مکے کی تھی. جب حضور نے کہا نا جسے جادوگر کہہ رہی ہو اسے جانتی ہو وہ کون ہے؟ اس بی بی نے جو فکرہ کہا, اللہ کرے سے ٹرن کا مزہ آپ لے جائیں. یہ یو ٹرن بڑا کمال ہے. جب حضور نے کہا جسے جادوگر کہہ رہی ہو, یہ لوکل تھی, وہاں کی مکے کی لوکل تھی. حضور نے کہا جانتی ہو وہ جادوگر کو؟ کہنے لگی ہاں ہاں, وہ سردار ہے نا ابو طالب. ہائے ہائے ہائے, کیا کہہ رہے ہیں آپ جیے سر, آپ چلتا ہو. وقت ہی تمام ہو گیا. کل بھی میں نے زیادہ آپ کو زحمت دی تھی, آج میں اپنے وقت کے اندر گفتگو مجھے ختم کرنا. آج ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ بندے تبصرے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کی خدمات تو بہت ہیں. ایک زمانے میں نا میرے جو استاد محترم مبلغ اعظم سرکار علامہ محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ, ان کا جو زمانہ تھا نا, جب انہوں نے اعلان شیعت کیا اور پھر شیعہ وکیل بن کے مذہب کا دفاع کیا, اور قبلہ اکثر یہ کہا جو علماء اسلام انہیں پسند نہیں کرتے تھے نا, ہمارے اپنے شیعہ علماء بھی, تو یار اسماعیل نے آ کے مناظرے شروع کر دی اور بابا آرام سکون سے ہم رہ رہے تھے. قبلہ نے کہا گل سنو, میں بارڈر کا سپاہی ہوں, مجھے بارڈر پہ ڈیوٹی کرنے دو. بندے شیعہ بنا بنا کے میں دے دیتا ہوں, اب وہ وضو سیدھا تسی کرا کیا کہنے کیا مگر ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کرے نا یار, یہ دوسروں پہ تنقید کرنے کا کیا تک بنتا ہے. خیر مبلغ اعظم قبلہ کا مرحوم کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب پتہ کیا لہجہ ہوتا تھا مسلمانوں کے ذمہ داروں کا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ایک مناظرے میں ایک مولوی گلے پڑ گیا, اور تو بڑا وکیل بنا پھرتا ہے مذہب تشیع کا. ابو طالب قبلہ کا ایک لہجی بکھرا, جب اس نے کہا نا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, قبلہ نے اسی لہجے میں کہا مولوی جی نہیں پڑھا ہونا, انہوں نے ٹائم ہی نہیں سے لگا, وہ کلمہ پڑھاؤں پھرتے سے. سنا کرے رسی بات, سنا کرے. اب وہ والا دور نہیں ہے. اب کیونکہ یہ مذہبی معاملات اب یونیورسٹیوں تک آ گئے. ہمارے پاکستان میں پروفیسر دینیات کا تنخواہ پبلک سے کے پیسوں سے لیتا ہے, اور جو ٹیکس کٹتا ہے وہی تنخواہیں ہیں نا. حکومتی جو ملازم ہے وہ پروفیسر یا ٹیچر تنخواہ تو پبلک کے پیسوں سے لیتا ہے, اور تبلیغ وہ اپنے فرقے کی کرتا ہے, تشہیر وہ اپنا مذہب کرتا ہے, کیونکہ اسے یہ کام کرنا زیب نہیں دیتا. پہلے کہتے تھے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, اب جو پروفیسر ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت ابو طالب کی بہت خدمات. وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ شیعہ نہیں گلاں پہ کر, لہجہ بدل کیا تبلیغ. ابو طالب نے خطرے کے بستر پہ اپنا بیٹا سنا دیا, میرا بیٹا قتل ہو, اللہ کی امانت بچے, دسترخوان پہ اپنے بچوں کو حضور کا بچہ نہ کھلا. بہت سارے بات کہتے ہیں ہمارا ٹیچر تو بالکل جو ہے نا وہ شیعوں والی باتیں, اور یہ تو متاثر ہے ہی نہیں. وہ 10 منٹ ابو طالب کو وظائل پڑھ کے نا جب بچوں کا مائنڈ بالکل ہو جاتا ہے یہ بندہ کمال ہے, آخر میں ہوکا لے کے کہتا ہے خدمات تو بڑی تھیں لیکن قسمت کی بات ہے کلمہ نہیں. اور اگلا دکھ بھرا معاملہ یہ ہے
کہ وہ سرکار ابو طالب کی بات اس لہجے میں کرتے. اگر صرف ابو طالب بات رہتی ہم چپ رہتے. لیکن اگلا فکر ہو کیا کہتے ہیں. لیکن نصیبوں کی بات ہے. حضرت ابو سفیان دنیا سے مسلمان گئے. ماشاءاللہ. آئیے لعنت بے شمار کی آوازیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات ہے جب مجلس لائیو کہیں جا رہی ہو نا بندے دیکھتے ہیں بھائی ہمارے وہ یہ پاکستان سے فون آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں تو فون آتا ہے. جب لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور میں خطیب آپ ریاض رضوی بات کر رہا ہوں اگوں اچانک بات ہے لعنت لعنت بے شمار. وہ آدھے یار چنگی بھلی گل ہو رہی سی. یہ پتہ نہیں یہ شیعوں میں کیا مصیبت ہے. لعنت لعنت شروع کر دیتے ہیں. میں ان مسلمانوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. ناراض نہ ہوا کرو. لعنت ماں بہن کی گالی نہیں ہے. اگر گالی ہوتی تو اٹھاؤ قرآن سورہ آل عمران. اللہ حضور سے کہہ رہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حضور عیسائیوں سے کہہ دے میرا پیارا عیسائیوں سے کہہ دے یہ علم ہونے کے باوجود اگر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنی خواتین لاؤ. ہم اپنی خواتین لاتے ہیں تم اپنے نفوس لاؤ. ہم اپنے نفوس لاتے ہیں اور جھوٹوں پہ مل کے لعنت کریں گے. اگر لعنت گالی ہوتی تو اللہ محمد کو مشورے کیوں دیتا. بندے ہمارے کچھ دوست اہل اسلام وہ زندگی پوری اسی غلط فہمی میں گزار رہے. میں ان کی غلط فہمی یہ بات قدم قدم پہ دور کرتا ہوں. پھر کہیں گے یہ لعنت ہے کیا. برادریوں والا مجمع ہے میرا خیال آپ کا بھی. آپ پاکستان اسپیشلی جائیں شادی ہے جی بھتیجے کی بھانجے کی اور آپ اپنے دوستوں کو کارڈ بھجوائیں. اب تو خیر واٹس ایپ بھی سب کچھ ہوتا ہے لیکن پرنا چاہیے بھی رواج ہے. اور کارڈ لینے والا کارڈ پڑھ کے کہے اور برادری دے فلانے بندے نو سدیا سو وانم جی اور وہ کہہ دیا سا نہیں ہونا اے لعنت. مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمارا تعلق کوئی جس کے نام پہ ہم لعنت کرتے ہیں اس کا واضح اعلان ہوتا ہے کہ ہم آل محمد والے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دین ہے اجر رسالت میں. میں کو رسمن فکر کہہ رہا ہوں. خدا فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. زمانے بھر کی دولت لے کے وہ حضور کے قدموں میں کھڑے تھے کہ سرمایہ لے لے تو نے بڑی محنتیں کی ہمارا معاشرہ بہتر کرنے کے لیے. آسمان سے آیت آ گئی اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو ان سے تو دولت نہ دے میرے قریبیوں سے پیار کرے. یہ مزدوری ہے تبلیغ رسالت کی. یہ اجر ہے تبلیغ رسالت کا. ایک زمانہ تھا پتہ نہیں ابھی کو بندہ گواہی دیتا ہے ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں ادھار قرآن بیچنے والے بندے آیا کرتے تھے. ادھار قرآن ایک جگہ پہ ادھار قرآن دینے والا بندہ تیری برادری کی ڈیوڑی کے دروازے پہ بیٹھا ہوا اور ایک بچہ دوسرے گھر سے آیا اور ایک چھوٹا سا قرآن کھسکا سمجھتے ہو بغیر اجر دیے بغیر مزدوری دیے قرآن چوری کر کے اپنی اماں سے کہے اماں میرے نانکیا نو کر یہ قرآن نہ لے آئے. جاؤ اپنے فرقوں کے علماء سے پوچھو جس قرآن کے پیسے اجر ہدیہ نہ دیا گیا ہو تلاوت کا ثواب ہے تیرے بھی صدقے نہ جاؤ. اور تو تاج کمپنی کے چھپے میں قرآن کا ہدیہ نہ دے تیری تلاوت کا ثواب نہیں ہے. تو جو قرآن محمد عرش سے لے کے آئے تھے جب تک اس کا اجر نہیں دو گے یہ تلاوتیں کیسی یہ عبادتیں کیسی. کیا کہنے صاحبان کرام
بات طویل ہو جائے گی، گفتگو مجھے کلوز کرنا کہ جی حضرت ابو سفیان دنیا سے مومن گئے. اچھا جی اور قسمت کی بات ہے جی. ابو طالب نے کلمہ کہا. اجازت ہے نا باپ کہ میں جلدی کلیئر کروں؟ اب بہت سارے لوگ ہیں جو میرے 2-3 نسلوں سے یہاں یو کے میں رہ رہے ہیں اور کچھ بندے سٹی بدل جاتے ہیں. میں نے کئی بندوں کو دیکھا وہ ہجرت کر کے وہ یورپ سے ادھر آ گئے. کئی میرے سامنے کئی ایسے بریڈ فورڈ میں 2 بچے گلی میں پاکستانی ایریا ایشین جو ایریا 2 بچے آپس میں بحث کر رہے ہیں اور وہ بحث جو ہے وہ ذرا اونچی آواز میں اور بندے ایسے لڑے جیسے لڑ رہے ہیں. بزرگ کہے گا یار کیا بحث ہے؟ وہ کہیں گے جی اس نام کا بندہ 2 سال پہلے اس سیکٹر میں رہتا تھا اب وہ چلا گیا ہے. یہ کہتا ہے بہت اچھا تھا، میں کہتا ہوں وہ اچھا نہیں تھا. بزرگ ایک ہی طریقہ کہے گا کہ بیٹا اس کو الجھنے کا فائدہ نہیں ہے. وہ دوسری سٹریٹ میں اس کے 2 بیٹے رہتے ہیں. آپ پھر بھی پیچھے رہ جائیں تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. دوسری گلی میں اس کے 2 بیٹے رہتے ہیں. آپ انہیں دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ اثر تو ابے کا ہوگا. کیا کہنے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. یہ میری خطابت نہیں، حضور کی حدیث ہے. حضور فرماتا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. دنیا میں جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. تربیت عیسائی کرے وہ عیسائی بن جائے، تربیت یہودی کرے وہ یہودی ہو، تربیت مسلمان کرے تو مسلمان ہو. حضور کا فرمان بھی کہہ رہے کہ تربیت کا اثر ہے. تیرے پنچایتی بزرگ بھی کہتے ہیں اس کے بیٹے دیکھ لے کچھ نہ کچھ اثر باپ کا ہوگا. آج کہتے ہو کون کیسے مرا، ہمارے سامنے ہوتے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ابو سفیان کیسے مرا ہے، ابو طالب کیسے مرا ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم اس وقت نہیں تھے، وہ آج نہیں ہے. لہذا ان بچوں نے فیصلہ کرنا ہے کون کیسے مرا تھا. اب ایک ہی طریقہ ہے، دونوں کی تربیت دیکھ لو. جیسی جیسی تربیت ہوگی ویسا ویسا اثر ہوگا، جیسا جیسا اثر ہوگا ویسا ویسا ایمان ہوگا. 2 بچوں کو ابو سفیان نے پالا، 2 بچوں کو ابو طالب نے پالا. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا. دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ حضور کا پڑھا گیا اور گھر ابو طالب کا ہو گیا. آج 2 محرم ہے. علی کی بیٹیاں کربلا کے قبرستان میں آباد. زندگی میں آپ کو کئی دوست ملتے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمت دی تو میں بچوں کے گھر بھی رہتا ہی رہتا. پاکستان میں جگہ خرید چکا ہوں، صحت ہمت رہی تو میں ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے. ہر چیز حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے. سیدہ تمہارا ماتم قبول کر، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا، جو میسر ہے سہولت. گھر سے نکلتے ہو، سفر کرتے ہو، پہنچتے ہو بارگاہ، اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہو. جب ان کی دکھ بھری کہانی پڑھی جائے پھر اگر آنسو نہ آئے پھر آنکھیں بند کر کے شام والی بی بی کو بلا اور کہنا مسافرہ بی بی تیرے بھائی کو رونے آیا تھا، مجھے آنسوؤں کی خیرات دے دے. علی کی بیٹی کسی کا دامن خالی نہیں لوٹا.
2 محرم میں بچے بھی سن رہے، نوجوان بھی، بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی۔ اس طرح آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب ہجرت مکے سے حضور نے کی، مدینہ پہنچے، مدینہ کے جتنے رہنے والے تھے سب مسلمانوں کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر کو شرف بخشے۔ حضور نے کہا تھا میری اونٹنی جہاں رکے میں وہیں ٹھہروں گا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر دروازے پہ، جیسے نانے کی اونٹنی رکی تھی نا، کیا کہتی نانا، جیسے کربلا پہنچتے ہی حسین کی سواری۔ سید آپ کا ہے کہنا قبول کریں کہ گریہ کی خوبصورت محفل، پاک سیدہ اس کا آجر دے، روزانہ کیا ہے، دعاؤں کو مقصد نہیں بنانا، دعائیں ذہن میں رکھنی ہے۔ زہرا جانتی ہے کس کو کیا ضرورت ہے، اس کے بچے کو رونے آتے وہ کسی کا دامن خالی نہیں لوٹا۔ آپ جی 7 سواریاں بدلی، پھر حسین خود اترے، کربلا کی مٹی اٹھا کے حسین نے خوشبو سونگی اور سید کے منہ سے نکلا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ لمحے تھے بھائی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ رہا تھا اور محمد سے بہن کی آواز آ رہی تھی، عباس یہ کون سی جگہ ہے، اتنی تیز ہوا ہے، میرے سر سے چادر اتر اتر کے جا رہی۔ آباد رہو، بہت سارے دعائیں آپ کے لیے۔ حسین فرماتے عباس جی آقا، عباس یہ قریب سے پتہ کرو اس جگہ کا نام، یہاں جو لوگ مقامی رہتے ہیں ان میں سے کسی سے پوچھ۔ پتہ کیا تو پتہ چلا اسے غازریہ بھی کہتے تھے، نینوا بھی کہتے تھے، اب کرب و بلا کہتے ہیں۔ حضرت فرماتا عباس محمل اتارو، ہماری منزل آ گئی۔ عباس جی عباس یہاں کوئی قبیلہ ہوگا وہاں جاؤ، ہم ان کے کسی بڑے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ علموں والا ہے، مولا کے غلام آپ بیٹھے ہوئے، مولا کی علم کے نیچے منتیں ماننے والے، چراغ جلانے والے، چراغاں مالک آپ سب کی حفاظت کرو، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل آپ کو دکھائے۔ آنسو بھرے ماحول میں میں دعائیں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے ہی ترانوں والا مولا گیا نا قبیلہ بنی اسد میں، بنی اسد کے قبیلے کے جو بچے تھے نا وہ دوڑتے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس گئے کہ ایک ایسا بندہ ہمارے قبیلے میں آ گیا جو کسی قبیلے کا سردار لگ رہا، ہم نے اپنے قبیلے میں پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا، یہ مرد جوان بزرگ دوڑ کے گلیوں میں آ گئے، جانتے بھی نہیں تھے، جی سردار جی سردار۔ اب آپ فرماتے تمہارا جو بزرگ ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ بہت ایجڈ بندہ وہ ایک جھونپڑے سے باہر نکلے اور عباس کو دیکھ کے کہتا ہے کس قبیلے کا سردار؟ عباس نے قبیلہ نہیں بتایا، عباس فرماتے ہیں میرا سردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ حیران ہو کے کہتے ہیں تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ آباد رو عباس کے علم کی منت، مالک تمہاری منتیں پوری کرے، اللہ تمہیں ذاتی کموں کے سوا۔ ایک لمحہ مجھے دے، عباس فرماتا ہے میرا سردار کون ہے؟ نصیبوں کا پرسہ ہو جاتا ہے۔
عباس واپس ہے، مولا کو شام کیے، انہوں نے کرسیاں رکھ دی بنی اسد نے، حسین بادشاہ کو جگہ بھائی اکبر کھڑے ہو گئے، بھائی بادشاہ یورپ والوں دعا کیا کرو مولا تیرے یہ بخت ہمیشہ حسین نے گفتگو میں کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ بزرگ قبیلے کا کہتا ہے یہاں بڑے بڑے نبی ہیں، یہ شہر آباد نہیں ہوا۔ حسین فرماتے ہیں جتنے نبی آئے ان میں سے کسی کی ماں کا نام فاطمہ تھا، آباد میں اس جنگل کو مولا بنا دوں، آپ جیئے آپ جیئے، کہا نا میں اسے مولا بنا دوں، کہتے میں منت کرتا ہوں یہ علاقہ چھوڑ دے۔ حسین کے ذہن میں واقعات سارے چل رہے تھے، صفین کی جنگ سے واپسی علی علیہ السلام جہاں سے گزرے، چیخے مار کے علی ہو، بڑا بیٹا حسن آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا کبھی میں نے آپ کو اس طرح روتے نہیں دیکھا، اور بات ہے مجھے جلدی سے صحرا سے گزار لو، ابھی میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جہاں پہ خون کا درجہ ہے حسین کا سر اٹھ گیا۔ آباد رو سیدہ تیرا ماتم، اللہ جانے نصیبوں میں جس کے بھی ماتم میں جتنا کر سکتا ہے کر لیا۔ تو سردار قبیلے کا کہتا ہے آپ یہاں کیوں رکنا چاہتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں رکنا نہیں چاہتے، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ میرا خاندان۔ مزید حیران ہو گیا، کہتے میں تو سمجھ رہا تھا صرف مرد ہیں، ہم تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس صحرا میں نہیں جانے دیتے۔ حسین فرماتے ہیں کیوں؟ وہ سردار کہتے ہیں کبھی کبھی جب مائیں ان کی پانی بھرنے جاتی ہیں نا تو یہ بچیاں ساتھ چلی جاتی ہیں، لیکن 4 راتیں تو سو نہیں سکتی۔ حسین فرماتے ہیں کیوں نہیں سو سکتی؟ وہ سردار کہتے ہیں اللہ جانے اس صحرا میں کوئی بی بی آتی ہے جو رو رو کے کہتی ہے میرے بچے کو ایک جگہ مقرر کر لینا، کوئی اجڑی ماں تمہیں کہاں کہاں رہے گی۔ آباد ہو۔ حسین فرماتا ہے میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، یہ مربع میل 12,000 یہ ایریا 12 میل کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کیا لوگ طے شدہ قیمت دی گئی۔ بزرگ ذاکرین علماء پڑھا کرتے تھے 60,000 دینار زمین کا سودا ہو گیا۔ اس سردار نے کہا قبیلے کا جو بزرگ تھا یہ کس کے نام لگوا لیے؟ فرماتے ہیں میرے بیٹے اکبر کے نام نوجوان اکبر کا صدقہ دوں، بچوں کی خوشیاں یہی حقہ پرسے کا ذریعہ کے تعزیت کا۔ حسین فرماتے اکبر کا اکبر بول پڑا کہ بابا مجھ سے بڑا سجاد ہے، بابا اگر جائیدادیں بیٹوں کے نام لگتی ہے پھر یہ زمین سجاد کے نام لگنی چاہیے۔ حسین فرماتے سجاد میرا بیٹا ہے اور 60,000 میں آدھا زینب کا ہے، تیرے نام اس لیے کروا رہا ہوں کہ آدھی زمین زینب نے خریدی ہے، تو میرا بھی بیٹا ہے، تو زینب کا بھی بیٹا ہے، اور مجھے معاف کر دینا جب زمین اکبر کے نام لگ گئی۔ آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں کربلا جاگیر بن گئی، علی اکبر کی یہی وجہ ہے شام غریبہ حسین کی منتوں والی کے جب در اتارے گئے، تماچے مارے گئے، لوگ کے اکبر کی لاش پہ کہہ رہی تھی اکبر میں مر جاتی تو کس بات کا ہے، جاگیر تیری تھی، تماچے تیری بہن کو مارے گئے۔ ماتم حسین، ماتم
خاتم حسین